وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. شیطان ہمارا دشمن ہے. اس کے ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایمان اور اسلام کی جو عظیم دولت ہے وہ چھین لے اور اس سے ہمیں محروم کرے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی. پھر شیطان ہمارے نفسیات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. علماء کرام کے نفسیات کو بھی جانتے ہیں، عوام کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں. اور یہی لڑائی اول دن سے شروع ہے. اول دن سے شروع ہے. تو بعض لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ اس میں وہم زیادہ ہوتے ہیں یا توہم پرست ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شرک اور اسی طرح کی چیزوں میں مبتلا کریں، اس راستے سے اسلام کی عظیم دولت سے محروم کریں. تو وہ اس باؤنڈری سے باہر نکالتے ہیں اسلام سے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بے ادبی ہوتی، جراثیم ہے، تھوڑی سی بیماری ہوتی، جیسے کہ یہ کسی میں شوگر ہے، کسی میں کوئی اور چیز ہے، تھوڑی زیادہ لیول کی ہوتی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بے ادبی ہوتی. تو بس شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے اسی نقطے سے اس کو پکڑ کے جو قریب والا بے ادبی کے راستے سے اسلام سے باہر نکلنے والا سرحد ہے وہی کھینچتے ہیں اس کو. ظاہر بات ہے کہ اس کو جری کر دیتے ہیں، اس کے زبانیں کھل جاتی ہے اہل اللہ پہ، اولیاء اللہ پہ، شاعر اللہ پہ، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، قرآن پہ، سب پہ. بس آہستہ آہستہ کھینچ کے لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں فاتح بن رہا ہوں، اس کو معلوم نہیں کہ وہ کافر بن رہا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عقل پرست ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کو پہلے عقل پہ تولتے ہیں پھر مانتے ہیں. تو عقل پرستوں کے لیے شیطان کے پاس بہت سارے جال ہیں. وہ تو اتنے زیادہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی عقل پرستوں کو قابو کرنا شیطان کے لیے بہت آسان کام ہوتا ہے. ان کے پاس بڑے زوردار ہتھیار ہے شیطان کے پاس. عقل پرست کو دہریت اور الحاد کے راستے سے نکالتے ہیں. اس کو کوشش نہیں کرتے کہ شرک میں مبتلا کرے، اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ شرک میں مبتلا ہے. اس میں اور ایک چیز ہے وہ آسانی سے اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور اسی راستے سے شیطان نے بہت سارے لوگوں کو
خطا کی عقل کے راستے سے. جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ جو بات عقل میں آئے، سمجھ میں آئے، تب وہ قبول ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، شریعت اور اسلام کے جو ہمارے احکام ہیں اس کو تب مانتے ہیں، تب قبول کرتے ہیں. پہلے عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر وہ عقل نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو ہو گیا کہ ہاں یہ بات تو معقول ہے، تو پھر مان لیتے ہیں. اگر عقل میں نہیں آتی، اس چھوٹی سی کپڑی میں نہیں آتی اس کو سمجھ، تو پھر انکار کر لیتے. تو یہ تو نہ خدا پرست ہوا، بلکہ کس کے مان رہے ہیں؟ ہاں، اپنے عقل کی مان رہے ہیں. کوئی بات عقل میں آئے تو ٹھیک ہے، وہ اسلام بھی ہے، وہ شریعت بھی ہے، وہ دین بھی ہے، اور جو عقل میں نہ آئے تو وہ پھر اسلام کے دائرے سے باہر. تو معیار حق ان کی حاکیہ ٹھہرا عقل. تو اس تیر سے بہت شکار کیے شیطان، بڑے بڑے کو گرایا ہے اس تیر سے. بلکہ اس راستے سے انہوں نے اسلام پہ حملے کیے. شخصیات تو چڑھ ہے کہ دوسری شخصیات، علماء کرام تشریف فرمائے، معلوم ہے سب، ہمارے عام رفقا ساتھی احباب بھی تشریف فرمائے. اس کے لیے عرض، ہم سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئی، یعنی عقل پرستوں کے ایسے فتنے پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے بڑا فتنہ پیدا ہو گیا. ان سے خود گمراہ ہو جائے تو الگ بات ہے، وہ پورا امت کے لیے ایک فتنہ بن جائے. ظاہر بات ہے، عقل ایک دولت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک میدان ہے. اپنے ہی میدان میں عقل کی گھوڑے دوڑانے چاہیے. جو عقل کے میدان نہیں، وہاں گھوڑے دوڑانا ایسا ہے جیسے کہ سونے کے ترازو میں پہاڑ کا تولنا ہوتا ہے. تو سونا پہاڑ تو نہیں تولے جا سکتے اس میں، لیکن وہ ترازو ٹوٹ جائے گی. تو ہم سے پہلے معتزلہ گزرے اور ہم آج جانتے اس کو، وہ بھی اس دور کے عقل پرست ہیں. معتزلہ وہ متاثر تھے یونان کے فلسفے سے. ان کا خیال تھا کہ جو اعراض ہوتے ہیں وہ قائم بالغیر ہوتے، کسی کے ساتھ بغیر خود وہ قائم نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ قائم ہوگی. جیسا کہ رنگ ہے، سفیدی ہے، تو سفیدی تو تب ہوگی کوئی جسم ہو اس کے ساتھ کیا ہو، اس پہ وہ قائم. تو وہ کہتے یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کی جو اعمال ہے اس کی وزن ہوگی، اس کی کیا ہوگی؟ وزن ہوگی. تو وزن کیسے ہوگی؟ وزن عمل جو ہے وہ تو عرض ہے، اس کے تو خود قائم الگ وجود نہیں ہے کہ اس کے تول کیا جائے. تو دیکھیں ان لوگوں کا مرض یہ تھا، حالانکہ ان لوگوں کا اپنا گمان یہ تھا کہ یہ ہماری سمجھداری، حالانکہ وہ ان کی بیماری، وہ اپنی بیماری اور سمجھداری میں فرق نہیں کر سکتے. ان کی بیماری یہ تھی کہ رب العالمین نے عقل میں جو استعداد پیدا کی تھی اور جو میدان اس میں آزمانے کے لیے جو میدان تھے اس سے خارج اس کو آزماتے تھے. ظاہر بات ہے پھر ناکام ہوتی، غلط فیصلے کرتے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اعراض ہیں. تو ان لوگوں نے قیامت میں میزان اعمال اس سے انکار کیا کہ یہ نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو. ابھی اس وقت بیچارے وہ متاثر تھے یونان کے فلسفے سے، تو دوسرا تعلق اسلام کے ساتھ تھا اور ہمارے صفوں کے آدمی تھے.
اور عقل پرستی کی زوردار مریض تھے، تو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ معجزات اور کرامات کا بھی انکار کیا، کیونکہ وہ بھی عقل سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بھی فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس کی الگ تعویلات کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام کی الگ تعویل کرتے تھے کہ کوئی دوائی شوائی کوئی اس طرح کی چیز، وہ الگ اپنے دماغ لڑاتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی جو تخت تھا کہ وہ مہینوں کا سفر وہ کیا کرتے تھے، صبح شام میں کرتے تھے، تو اس وقت سمجھ نہیں آتی، آج سمجھ آتی لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان عقل پرستوں نے ہمیشہ خود بھی گمراہ ہوئی اور دوسروں کی گمراہی کے سبب بھی بنے، اور امت میں فتنے کے سبب بھی بنے۔ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہی ہے، اس کا تاریخ یہی ہے۔ تو بعد میں آپ دیکھیں آج کل آراز تولے جاتے نہیں تولے جاتے، شوگر ہے اس کا ایک تول ہے، کوئی اس کے جسم خارجی نہیں ہے، اور بلڈ پریشر ہے، بخار ہے، سب کہتے ہیں کہ آراز بھی اور طول بھی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت عقل جو بعد میں آنے والے ایجادات تھے تو وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو جب سمجھ آئی تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے، تو اپنے جب اللہ تعالیٰ جل جو کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک نہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان لوگوں کا سب سے زوردار قسم کا اشکال یہ تھا کہ معتزلہ کی نہیں، بعد کے ادوار کے لوگوں کی، عقل پرستوں کی، وہ کہتے تھے کہ لوح محفوظ، اتنا مذاق اڑاتے تھے لوح محفوظ، ہر چیز محفوظ ہے لوح محفوظ، پھر اس کا حساب کتاب بناتے تھے کہ یہ کتنی کتاب ہوگی، یہ پہاڑوں کی برابر ہوگی، ہر چیز کو کیا کرتے عقل پہ تولتے۔ اس وقت ہمارے اکابر ان جہال کو سمجھانا چاہتے تھے، اس وقت جاہل ہوتے، بیمار ہوتے، تو ان کو سمجھاتے تھے۔ ہمارے اکابر اس کو جواب دیتے تھے کہ دیکھیں اصل میں اس کو سمجھانا پڑتا ہے، وہ بیچارے عقل کے مریض ہوتے ہیں، تب اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر مانتے نہیں ہے، تو سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں دماغ جو ہے اتنی سی چیز ہے، دنیا اور مافیا معلومات ہے، اس میں اتنے زیادہ خانے رب العالمین نے بنائے ہیں، آپ دیکھیں ہے اتنی سی، اور اس میں کتنے زیادہ چیزیں جمع، لیکن آج اس کو قبروں سے نکال دیا ان عقل پرستوں کو۔ آج کل جتنی چیزیں انسان نے ایجاد کی ہے چھوٹے چھوٹے، بلکہ آج کل تو جو وہ ہے یہ سب مانتے ہیں، دنیا سمجھ آ جائے نہ آ جائے، لیکن جب یہ لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک ڈی این اے میں جو معلومات ہوتے ہیں اس میں جتنے اس کے چھوٹے چھوٹے اس میں اربوں سیل ہوتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں صرف 25 لاکھ تک ابھی سائنسدان پہنچے، باقی کی معلومات بھی نہیں کر سکتی۔ کیا ہے؟ ایک دنیا ہے، ایک ذرہ وہ جزء لا یتجزا کہ جو آگے تقسیم بھی نہیں قبول کرتا، اس میں اتنا معلومات کا خزانہ ہے کہ لیکن اس وقت ان بیچاروں کے دماغ میں نہیں آتا کہ ہر چیز لکھی جائے گی، ہر چیز کو محفوظ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ہر زمانے میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عقل پرست ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو تبھی اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا بالکل دوسرا مثال جو آج کل کے وہمی ہوتے ہیں، بعض لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہمی ہوتے ہیں، وہمی لوگوں کو بہت سمجھائے اس کو، وہ جب تک اس کی اپنی ایک خاص اپنی ایک تسلی ہوتی ہے وہمی لوگوں کو، جب وہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں سب غلط ہے اور میں جو کہتا ہوں کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ بس یہ دو انتہا ہے، یہ کیا ہے؟ دو انتہا ہے۔ تو عقل پرست بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اس راستے سے
بہت زیادہ شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ و خطا کرتے ہیں. آج کل بہت زیادہ ہے مرض. آج کل کے انسان پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو اور اپنے حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت اعلیٰ صلاحیتوں سے پیدا فرمایا ہے اور بہت اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن ان کی جتنی بھی صلاحیت ہے سب محدود ہے. اگر دیکھتے ہیں تو ایک حد ہے، اٹھا سکتے ہیں تو ایک حد ہے اس کی، سن سکتے ہیں تو ایک حد ہے سماع کی. اسی طرح انسان کی عقل کی بھی ایک حد ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خلاف عقل نہیں ہوتی، وہ وراء العقل ہوتی. دیکھیں ایک چیز ایسی ہے کہ عقل کے خلاف ہے، وہ تب ہوگی کہ جب عقل اس کا احاطہ کرے. عقل اس کا احاطہ کرے، اس کے بعد پھر وہ صغرا کبرا ملا کے پھر کوئی ایک نتیجہ، کوئی ایک فیصلہ کرے کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی جمع تفریق کر کے پھر کیا کرے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. احاطہ تو کرے. بعض چیزیں ایسی ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہے رب العالمین کے ذات بھی اس طرح جنت ہے، جہنم ہے، بہت ساری چیزیں کہ وہ، اور اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اسرار و رموز ہیں. بعض چیزیں وراء العقل ہوتی. کیا ہوتی؟ یعنی عقل کے پہنچ سے اوپر ہوتی. عقل کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں ناپ سکتے، نہیں تول سکتے، نہیں معلوم کر سکتے، تو وہ وراء العقل ہوتی. تو لیکن جو عادی ہوتے ہیں اور نشائی ہوتا ہے ہر چیز کو عقل پہ تولنے کے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو غیر معقول ہے. وہ کیا ہے؟ غیر معقول ہے. وہ غیر معقول تو نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی عقل سے اوپر کی ہوتی، ان کی عقل سے اوپر کی ہوتی. تو اس وجہ سے وہ پھر وہاں بھی اسلام کی جو ایسے احکام ہوتے ہیں، دین کی جو ایسے امور ہوتے ہیں، اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں. دیکھیں انسان کا جو عقل ہے، انسان کا جو عقل ہے یہ مادی ہے. انسان کا عقل کیا ہے؟ مادی چیز ہے. یہی جو تو یہ مادی چیز جو ہے، یہ جو سوچتا ہے یا جمع تفریق کرتا ہے، یا ہمارے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ کیا قیاس کرتے ہیں، تو یہ انہی چیزوں پر کرتے ہیں کہ جو ان کے مشاہدہ ہوتے ہیں. ان کے کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے. جو ان کا مشاہدہ نہیں ہے، اس کے ایک مثال عرض کر دوں. والد صاحب ایک مثال عرض کیا کرتے تھے، شاید بعض احباب کے ذہن میں ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا ایک بچہ ہے، ماں کے رحم میں ہے، ماں کے رحم میں ہے. اچھا، اس بچے نے، دنیا نے کائنات نہیں دی کہ اس کی وسعت کیا ہے اور یہ کیا یہاں اللہ نے بنائی ہے آگے. اس کے تو کل جو جس ماحول میں وہ رہ رہے وہ تو چھوٹی سی جگہ اس میں رہتے. اس کی غذا جو ہے خون ہے بس. اگر اس بچے میں عقل آئے اور سمجھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا کرے، اور آپ اس کو دنیا کی جو نعمت ہے یہ سمجھانا چاہیں کہ وہاں سیب بھی ہے، وہاں مالٹے بھی ہے، وہاں کیلا بھی ہے، وہاں یہ بھی ہے، وہاں اس طرح کے لوگ بھی ہیں، وہاں باغات بھی ہے، وہاں یہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سے لاکھوں گنا بڑی ایک دنیا آباد ہے. تو والد سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس کو یہ تمام مثالیں خون میں دیں گے کہ وہاں ایک منجمد خون ہے ایسے زبردست، اس کا اس طرح کے ذائقہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کی عقل کی جو دائرہ ہے جس پہ وہ سوچتے رہتے ہیں، قیاس کرتے رہتے ہیں، وہ یہی ایک چیز ہے خون ہے. اور چیز اس کی عقل دیکھ نہیں چکے تو کیسے آگے اس میں کوئی چیز قیاس کرے. اس کی عقل کا جو دائرہ ہے وہ خون ہے، اس تک وہ چیز جانتے ہیں. آگے اس جو بھی چیز آپ سمجھائیں گے خون کے ذریعے سمجھائیں گے کہ وہ خون اس طرح ہے، وہ خون اسی طرح ہے. ایک خون ایسی ہے کہ اس میں آپ بیٹھیں گے آپ کو چلائیں گے. گاڑی کے مثال آپ یہ دیں گے. وہ خون ایسی ہے کہ آپ اس کو چوری سے کاٹیں گے، چوری بھی نہیں سمجھیں گے اس کو. کہتے ہیں کہ وہ خون پہ ایسی ایک خون کی تیز چیز ہوگی پھر سے ایک کاٹی جائے گی.
ہر مثال آپ خون میں دیں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں جب سمجھاتے ہیں تو جو ہم سمجھتے ہیں اس میں سمجھاتے ہیں. اس کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں, آگے ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو جنت کو جو سمجھاتے ہیں تو ہمارے یہی اس دنیا کے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جو آپ کی عقل میں بھی وہ نہیں آتے. ظاہر بات کہ آپ جو نقشے قائم کریں گے نقشے وہ نہیں ہوں گے, نقشے کچھ اور ہوں گے. تو انسان بلا وجہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. انسان اپنے آپ کو ویسے بڑا سمجھتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سراپا احتیاج اور سراپا فقر ہے, کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں سمجھتی کہ اپنے آپ. تو لیکن شیطان دھوکہ بہت دیتا ہے. شیطان اس راستے سے دھوکہ بہت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ شیطان کے فریب سے, ان کے دھوکوں سے, ان چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں جہاں جہاں اسلام یہ نہیں کہتے کہ آپ عقل کے استعمال نہیں کرتے, بلکہ اس پہ رد بھی کرتے کہ آپ کیوں عقل کو استعمال نہیں کرتے. اتنی عظیم دولت رب العالمین نے دی ہے, لیکن جہاں بھی عقل کے ٹکراؤ دین احکام سے آ جائے بس ہاتھ اٹھائیں, میں نہیں سمجھتا, میرا رب سمجھتے, بس یہ علاج. جتنا سوچے خیر حکمت اسرار و رموز جواہر ڈھونڈے, اللہ تعالیٰ دیں گے, کچھ ہاتھ آئیں گے جواہر. سمجھنا آئے میرا رب سمجھتا ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے, میں نہیں سمجھتا. میں تو زندگی کی جب سے آغاز کیے شعور کتنی چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا, ابھی سمجھنے لگا. کتنی چیزیں میں درست سمجھتا ہوں غلط نکل آئی, تو میں نہیں سمجھتا. جب رب نے کہا ہے بس وہی کیا ہے, اٹل ہے, اس میں حقیقت. اس وجہ سے دیکھیں نئے نئے فلسفے آئیں گے, نئے نئے نظریات آئیں گے, نئی نئی چیزیں پیدا ہوگی, لیکن کامیابی اس میں ہے, دین و اسلام اور ایمان اخلاق اور اعمال کی حفاظت اس میں ہے کہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور دین اسلام کے ساتھ انسان تمسک کرے اور چمٹے رہے, اس سے اپنے آپ کو چمٹے رہے, تو پھر انسان کیا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. اگر ہوا جس طرف چلتی ہے ہم بھی اس طرف چلیں, یہ ابن الوقتی ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ ہے ہم بھی اس طرف مڑ جائیں. ابھی ہوا اس طرف چلی ہے تو بس یہ ہم بھی اس طرف چلیں. اگر اشتراکیت کی ہوا چلتی ہے تو اشتراکیت ٹھیک ہے, اگر سوشلزم ہے تو سوشلزم ٹھیک ہے, اگر سرمایہ نظام ہے تو بس جس وقت جو فلسفہ چلے بس وہ فلسفہ چلے. تو دیکھیں فلسفے بدلتے رہتے ہیں, یہ ابھی نہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے فلسفے آئے اور دفن ہوئی, کتنے فلسفے آئے اور دفن ہوئی. اسلام اور اسلام کا حکم اسی طرح ہی ہے. اور کل کے جو عقل پرست جو انکار کر رہے تھے, آج عقل پرست وہ مانتے ہو, کہتے یہ کیا کیسے جاہل لوگ تھے, یہ بھی نہیں مانتے تھے اس کو. تو آج کے عقل پرست کا بھی وہی تاریخ ہے, کوئی نئے لوگ نہیں آئے, وہی تاریخ. تو ہمیشہ سے ہم محتاط رہیں. ہمارے لیے معیار قرآن اور سنت ہے, عقل نہیں, عقل نہیں. ہم اس پہ سوچیں, ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اللہ کی نعمت ہے, لیکن ہم اس کو معیار نہ بنائیں. ہم عقل کو قرآن پہ پیش کریں, قرآن حدیث کو عقل پہ نہ پیش کریں, اس پہ عقل پہ نہ پیش کریں. آج کل چونکہ بہت زیادہ یہ ایک وبا ہے, یعنی عقل مختلف ادوار ہوتے ہیں, ادوار میں یہ اس میں آج کل عقل پرستی کا کیا ہے, ایک وبا ہے. یہ جو ہندو لوگ ہیں نا, اس میں وہم کے ایک وبا ہے, اس میں اتنے وہمی کوئی حد نہیں, ہر چیز سے خدا بنایا انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں ایک کیا وبا ہے, کیونکہ مغرب کی ہوا کی سمت اس پہ چلی ہے, اگر اس نے کروٹ تبدیل کی تو پھر یہ بھی مان لیں. تو اس وجہ سے یہ آج کل کی کافی اس میں ابتلا بھی ہے, وبا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو حفاظت فرمائے اس کا بس علاج یہی کہ انسان کیا کرے, قرآن اور حدیث اور اسی پر کامل یقین اور اسی پر کیا ہو, اس پر
ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے ذات پر کامل یقین اور ایمان نصیب فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات پر، اس کے اسوہ حسنہ پہ کامل یقین نصیب فرمائیں۔